दोस्तों, आज माह जिलहज की 14 तारीख है। दूसरे इतवार का दिन आ चुका है और कहते हैं कि जो शख्स भी जिलहज की 14 तारीख और दूसरे इतवार को दौलत का ये बेशकीमती अमल जिसको पढ़ने से रब राजी हो जाता है, आपकी पसंद का नसीब लिख देता है। और अल्लाह वालों, ये जिलहज का महीना, ये दीन इस्लाम का 12वां महीना है, आखिरी महीना है। अगर आप इस पूरे साल के गुनाहों का कफारा करना चाहते हैं, पूरे साल के गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं और सिर्फ माफ नहीं, गुनाहों को नेकियों से तब्दील करवाना चाहते हैं और अगले पूरे साल की कामयाबियां, रिस्क, मालो दौलत अपने नसीबो तकदीर में लिखवाना चाहते हैं, तो फिर आज माह जिलहज की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन दौलत का ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है, इतना खास है। इसको पढ़ने से सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर आशिकों मेहरबान हो जाता है, आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देता है, आपके रिस्क में खूब बरकतें और रहमतें करने लगता है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। इंशाअल्लाह आपकी 99 नामुमकिन हाजतें पूरी हो जाएंगी। वो नामुमकिन हाजत जिसको आप लोग कहते हैं कि मेरे ये काम हो नहीं सकते, अल्लाह पाक उन तमाम कामों को जानता भी है और उन तमाम कामों को हल भी फरमा देगा। अगर आप अपने शौहर के दिल में मोहब्बत डालना चाहती हैं तो यकीन जाने तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और ये वजीफा खास तौर पर मेरी बहनों के लिए है जो कि घर का पूरा निज़ाम संभाल रही हैं, घर का पूरा निज़ाम चलाती हैं। घर औरत से है और मर्द का नसीब भी औरत से ही जुड़ा हुआ होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रिस्क देते हैं वो भी औरत के नसीब से ही अता फरमाते हैं। तो मेरी बहनों, आज आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने शोहरों के लिए अल्लाह पाक से मांगे, रिस्क में बरकत मांगे, कारोबार में तरक्की मांगे, अपने नसीब और तकदीर को उरूज पर ले जाएं। क्योंकि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है जो कि माह जिलहज की 14 तारीख दूसरे इतवार को आप लोगों ने पढ़ना है। और ये कोई आम इतवार नहीं, जब भी जिलहज के महीने में दूसरे इतवार का दिन आता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही वजह है मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए दौलत का निहायत अजीम व शान और खास वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ने से आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्चे दिल से इस तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नई जिंदगी का आगाज फरमा देते हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी दुख हो, ना ही दर्द हो, ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी किसी और से आप लोगों को मांगना पड़े। ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो फिर माह जिलहज के दूसरे इतवार के दिन ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतर, नहीं तो माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने से बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा हो जाते हैं और वो रिश्ते जिसके लिए आप कई सालों से परेशान बैठे हैं, वो रिश्ते खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। अगर आप लोग बे औलाद हैं और इलाज करवा करवा के थक गए तो आप लोग इलाज भी यकीन करें इस तस्बीह के जरिए अपना करवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपके ऊपर से जितने जादू जिन्नात के मामलात हैं और आप पे जितनी नजर बद है, रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम नजर बद काट देगा। बस आप लोगों ने आज माह जिलहज की 14 तारीख और दूसरे इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों, ये कोई आम इतवार नहीं है, ये जिलहज का दूसरा इतवार है, खास दिन है। अगर आप लोग औलाद नरीना चाहते हैं या औलाद जैसी दौलत से मालामाल होना चाहते हैं तो इस तस्बीह को
پانی کے گلاس پر پڑے، دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، آپ کے جسم میں جتنی جادوگری، جنات والے معاملات، انفیکشن ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں نا، جو آپ کی سالوں پرانی حاجتیں ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ذی الحج کے دوسرے دولت سے بڑے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، نہایت عظیم و شان اور خاص عمل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی، جب بھی ملک میں ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں، چھوڑیے گا نہیں۔ بے شک رات کے 10، 11 بھی بج جائے، 12 بھی بج جائے، تب بھی اس عمل، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا، آپ کے حالات بدل دیے جائیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پسند کی شادی چاہتے ہیں، پسند کی گاڑی، پسند کا گھر یا پسند کی نوکری، اللہ والوں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی ایک مسئلہ اپنا لیں اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بے شک آپ لوگوں کے کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن ایک مسئلے کے لیے ایک بار وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، ایک مسئلے کو لیں اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ دیکھیں وظیفے کے فائدے بہت سارے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک ہی مقصد کے لیے ایک وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے، تاکہ شدت پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین کو تڑپنا لرزنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آپ لوگوں نے دو بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو یا جبارو یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہرو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔
या कहारू या जब्बारू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार, 3 टाइम्स, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये जलाली इसमें आजम है और जो तरतीब बताई जाए उसी तरतीब के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 3 बार या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब देखिए, दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज है। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है देखें। अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखें अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको वैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखें समझे, मद भी लगा हुआ है तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने लोहे कुरानी का वजीफा पढ़ना है। ये दोनों लोहे कुरानी के ही जो है वो आयतें हैं और इनके मायने कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि इनमें कितने अजीम और शान राज पोशीदा हैं। यानी आज आपकी नामुमकिन हाजतें भी होंगी ना, आप लोग नामुमकिन हाजतों को लेकर बैठेंगे तो वो भी कबूल मंजूर हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। जो तरतीब बताओ, जो तरीकेकार बताओ, उसके साथ ही आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं फरिश्तों की। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए, तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूं कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं।
یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا یہ قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاحو سے پکارے گا، میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آج کے دن کا سب سے خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اللہ والوں جو ترتیب بتائی اس طرح سے ہی پڑھنا ہے، اس تعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ اب پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، انشاءاللہ شفا شفا آپ کو ملے گی۔ اگر چینی وغیرہ رکھی ہے صدقہ کرنے کے لیے تو چینی کو چوٹیوں کو کھلا دیں، چاول رکھے ہیں تو چڑیا کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، تو یہ صدقہ آپ کا ایسا ہو جائے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو کچھ رقم 150 روپے رب کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ والوں دعا ایک بہترین انداز سے مانگنی ہے۔ دیکھیں محنت آپ لوگوں نے کر لی، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اور زیادہ تر لوگ اس وقت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے جتنا زیادہ محبت سے مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ پر اتنی مہربانیاں کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔